شروعات میں ہماری کائنات بہت ہی زیادہ گرم اور ڈینس تھی، لیکن پھر جیسے جیسے ٹیمپریچر کم ہوا، الیکٹرانز اور نیوکلیائی کا آپس میں ری ایکشن ہوا، جس کی وجہ سے اس یونیورس کا پہلا ایٹم بنا تھا۔ چند 100 ملین سالوں کے بعد اسٹارز اور گلیکسیز بنی، لیکن یہ سب آخر کیسے ہوا ہوگا؟ کیسے ہماری زمین بنی ہوگی؟ اور پھر بعد میں اس پر پہلا بیکٹیریا، جس نے بڑھتے بڑھتے انسان کی شکل اختیار کر لی، اور آج انسان ترقی کرتے کرتے ایسی مشین بنا چکا ہے جس کی مدد سے وہ اپنے اسی گزرے ہوئے ماضی کو دیکھ سکتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ چیز جتنا سننے میں عجیب لگتی ہے، اتنی ہی عجیب ایسی مشین بنائی گئی ہے جو آپ کے بیتے ہوئے کل کو آسانی سے دیکھ سکتی ہے اور آپ کو بھی دکھا سکتی ہے۔ اپنے اس بیتے ہوئے دنوں میں آپ واپس تو نہیں جا سکیں گے، مگر JWST یعنی جیمز ویب ٹیلیسکوپ آپ کو وہ سب دکھا دے گی جو آپ کا اور آپ کی گزری ہوئی جنریشن کا ماضی تھا۔ یہ JWST ایک اسپیس ٹیلیسکوپ ہے، اور یہ ناسا، یورپین اسپیس ایجنسی اور کینیڈین اسپیس ایجنسی کے درمیان انٹرنیشنل کولیبوریشن ہے۔ اس ٹیلیسکوپ کا نام جیمز ای ویب ناسا کے ایک ایڈمنسٹریٹر جیمز ای کے نام پر رکھا گیا، جنہوں نے اپولو پروگرام میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس ٹیلیسکوپ کو 25 دسمبر 2021 کو ایریانا کی ایک VA-256 نامی راکٹ کے ذریعے لانچ کیا گیا، اور اس ٹیلیسکوپ کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ اسپیس میں پہلے سے موجود ہبل ٹیلیسکوپ سے 100 گنا زیادہ چیزوں کو باریکی سے دیکھ سکے گی۔ اس کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ 10 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ایک فائر فلائی کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے۔ جی ہاں، آئیے جانتے ہیں کہ یہ آخر کیسے چیزوں کو دیکھنے کے قابل ہے۔ فرض کریں کہ آپ زمین سے 65 ملین لائٹ ایئرز کی دوری پر موجود ہیں، اور آپ کے پاس ایک طاقتور ٹیلیسکوپ موجود ہے، جس کی مدد سے آپ نہ صرف زمین پر فوکس کرنے کے قابل ہیں، بلکہ ہزاروں سال پہلے ہماری زمین پر رہنے والے ڈائنوسارز کو دیکھنے کے بھی قابل ہیں۔ یقیناً اسی ٹیلیسکوپ کو ہی جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا نام دیا گیا ہے، اور یہ ہبل سے 100 گنا زیادہ چیزوں کو صفائی سے دیکھ سکتی ہے، کیونکہ اس کا مرر ہبل ٹیلیسکوپ کے پرائمری مرر سے 113 کلو گرام یعنی 249 پاؤنڈز ہلکا ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ انفرا ریڈ اسپیکٹرم میں کام کرتی ہے، کیونکہ انفرا ریڈ ریڈیشنز ہی بادلوں میں پینیٹریٹ کر کے ہمیں ستاروں کو بنتا ہوا دیکھنے میں مدد کرتی ہیں۔ اس لیے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی یہی کہتی ہے کہ ہماری کائنات میں موجود چیزوں کے درمیان جس طرح اسپیس بڑھتا ہے، بالکل اسی طرح سے اسٹارز اور ان سے خارج ہونے والی روشنی کے درمیان بھی اسپیس بڑھتا ہے۔ یہی ستاروں کی روشنی جو ہماری طرف سفر کرتی ہے، یہ ٹریول کرتے کرتے انفرا ریڈ بن جاتی ہے، جسے ریڈ شفٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ جب بھی آپ رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے اسٹارز دکھائی دیں گے، مگر ان اسٹارز میں سے کچھ ستارے ایسے بھی ہوں گے جو انویزیبل ہو گئے ہوں گے۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو ستارے انویزیبل ہیں، ان کو آپ تو نہیں دیکھ سکتے، مگر جیمز ویب ٹیلیسکوپ ان کو آخر کیسے ڈیٹیکٹ کر لے گی؟ یہ سب جیمز ویب ٹیلیسکوپ پر لگے ایک بہت بڑے مرر کی وجہ سے ممکن ہو پائے گا۔ جتنی زیادہ لائٹ ہوگی، اتنا ہی زیادہ یہ مرر امیج کو کلین بنائے گا۔ یہ مرر 18 چھوٹے چھوٹے ہیگزاگونل سیگمنٹس پر مشتمل ہے، اور ہر ایک سیگمنٹ کا ڈائمیٹر 4.3 فٹ کا ہے، یعنی انہی چھوٹے سیگمنٹس کی وجہ سے ہی JWST کسی بھی شکل کو اختیار کر سکتی ہے۔ ان چھوٹے مررز کی وجہ سے ایک انسانی بال 10,000 گنا تک شفٹ کر کے چیک کیا جا سکتا ہے۔ جب کسی آبجیکٹ سے خارج ہونے والی روشنی ان چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس پر پڑتی ہے، تو وہ اکٹھی اور پیور ہوتے ہوتے JWST کے پرائمری مرر پر آ جاتی ہے، جو اس روشنی کو ڈیفرنٹ سائنٹیفک ٹولز کی طرف ٹرانسفر کرتا ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ 4 اصولوں پر کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے اصول کو نرکم کہا جاتا ہے، جو کسی بھی آبجیکٹ سے ایمٹ ہونے والی لائٹ سے ایز اے پروٹیکٹڈ شیلڈ کام کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے آپ اپنے ہاتھ کی مدد سے سورج سے آنے والی روشنی کو روکتے ہیں۔ اسی نرکم کرونوگراف پرنسپل کی وجہ سے دوسرے آلات کو اسپیس میں موجود آبجیکٹس کی مزید کلیئر امیج دیکھنے کو ملے گی، لیکن نرکم پرنسپل لائٹ کو روکنے کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اسپیس میں موجود آبجیکٹس کی فزیکل پراپرٹیز معلوم کرنا۔ جی ہاں، اس اصول کو نیئر اسپیک کہا جاتا ہے، جو کہ کسی آبجیکٹ سے خارج ہونے والی لائٹ سے اس کا ماس، ٹیمپریچر اور فزیکل پراپرٹیز بتائے گا۔ اس کے ساتھ یہ اسپیکٹرم آبجیکٹ کے ایٹمز اور مالیکیولز کے لیے بلیک لائنز شو کرتا ہے۔ پینٹسٹ لائٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ٹیلیسکوپ ایک انوکھے طریقے سے کام کرتا ہے، کیونکہ اس ٹیلیسکوپ میں بہت چھوٹے چھوٹے آبجیکٹس کو صحیح طرح سے ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے سینکڑوں اسپیکٹرو کاپیز بنائی جاتی ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کو مائکرو شٹر سسٹم کہا جاتا ہے۔ اس سسٹم میں 2,50,000 شٹرز استعمال کیے گئے ہیں،
جو کہ فینٹسٹ لائٹ کو فوکس کرنے کے لیے بیک وقت کھلتے اور بند ہوتے رہتے ہیں، جس کے بعد آبجیکٹ کی کلیئر امیج ڈیٹیکٹرز کو بھیجی جاتی ہے۔ اسی طرح جب اسپیس میں بہت زیادہ اسٹارز کی لائٹ ہوتی ہے تو ٹیلیسکوپ صرف ٹارگیٹڈ اسٹار کی لائٹ کو ہی آبزرو کر پائے گا، اور یہ ٹیلیسکوپ میں موجود FGS سینسرز کی گائیڈنس کی وجہ سے ممکن ہو پائے گا۔ اس کے علاوہ کینیڈا کی ایک اسپیس ایجنسی نے ایک نیئر انفراریڈ امیجر اور اسٹل لیس اسپیکٹروگراف بھی بنایا ہے، جو کہ اپنے پاس آنے والی انفراریڈ لائٹ کی پکچرز اور اسپیکٹرو کاپیز بھی بناتا ہے۔ اسپیس میں گھنے ڈسٹ کلاؤڈ سے بچنے کے لیے اس ٹیلیسکوپ کا آخری ٹول استعمال کیا جاتا ہے، جسے میری کہا جاتا ہے۔ میری اصول میں بھی ایک کیمرہ اور سینکڑوں گرافز کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ ٹول انفراریڈ لائٹ کی مختلف رینج کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس ٹول میں لمبی ویوز پیدا کی جاتی ہیں جو کہ اس قابل ہوتی ہیں کہ لائٹ کے بادلوں کے اندر پینیٹریٹ کر سکیں۔ اس کے سینسیٹیو ڈیٹیکٹرز کی مدد سے دور دراز گلیکسیز کی ریڈ شفٹڈ لائٹ کو بھی آبزرو کیا جا سکے گا۔ اس ٹول کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اسے 6.7 کیلون یا -266.5 ڈگری سیلسیس تک ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو ٹیلیسکوپ گرم ہو کر ختم ہو جائے گا۔ اس چیز سے بچنے کے لیے سائنسدانوں نے ایک اور طریقہ آزمایا جسے کرائیو کولر کا نام دیا گیا۔ جی ہاں، یہ ایک سوفسٹیکیٹڈ ریفریجریٹر ہے جس میں ہیلیم پائپس کے ذریعے سفر کر کے میری کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ سورج اور زمین کی تپش سے اس ٹیلیسکوپ کو بچانے کے لیے انجینئرز نے ایک شاندار کولنگ سسٹم بنایا ہے جس میں 21 میٹر لمبی اور 14 میٹر وائڈ سن شیلڈ استعمال کی جاتی ہیں۔ ان سن شیلڈ کے درمیان اسپیس رکھا گیا ہے تاکہ یہ مزید اچھے طریقے سے ٹیلیسکوپ کو ٹھنڈا کر سکیں۔ ہر لیئر کو ایک خاص قسم کے میٹیریل سے بنایا گیا ہے جو کہ سورج کی تپش کو کنٹرول کرنے کی خاصیت رکھتا ہے۔ اس میٹیریل کو کیپٹن کا نام دیا گیا۔ ہر لیئر کے اندر ایلومینیم اور پہلی 2 لیئرز پر ٹوپیڈ سلیکان کی کوٹنگ کی گئی ہے جو کہ JWST کو زمین سے 1.5 ملین کلومیٹرز دور لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ ہبل ٹیلیسکوپ ہماری زمین سے صرف 547 کلومیٹرز ہی دور ہے۔ زمین کے گرد JWST کی حرکت ایک خاص لوکیشن پر ہوگی جسے لراجی پوائنٹ 2 کا نام دیا گیا، کیونکہ یہ زمین کے گرد 5ویں ایسی جگہ ہوگی جہاں پر آبجیکٹ ایک خاص پوزیشن میں اپنی حرکت برقرار رکھ سکتا ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ سائنسدانوں کی ریسرچ کو ایک نیا رخ دے گی جس کے بارے میں کسی نے امیجن بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایسی ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا گیا ہے جس کی مدد سے پاسٹ کے اندر وقوع پذیر ہونے والے واقعات کے بارے میں انفارمیشن مل سکے گی، جیسا کہ سیٹرن پلینٹ کا ہماری زمین سے فاصلہ قریب 160 کروڑ کلومیٹر ہے۔ لائٹ جو کہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ٹریول کرتی ہے، اسے سیٹرن سے زمین تک آنے میں 33 سیکنڈز یا پھر 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اسی 1.5 گھنٹے میں اگر سیٹرن ٹوٹ کر 2 ٹکڑے بھی ہو جائے تب بھی ہمیں سیٹرن ان بروکن ہی دکھائی دے گا۔ بالکل اسی طرح سے جیمز ویب ٹیلیسکوپ یہ دیکھ سکے گا کہ سیٹرن کب، کیوں اور کیسے ٹوٹا۔ نہ صرف اتنا بلکہ اس کے گرد موجود رنگز کے بارے میں بتائے گا کہ یہ کب، کیوں اور کیسے بنے۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ جس طرح سیٹرن کے گرد رنگز موجود ہیں، اسی طرح یورینس، نیپچون اور جوپیٹر کے گرد رنگز بھی موجود ہیں۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ویزیبل اسپیکٹرم میں یہ رنگز سیاہ اور انڈنکٹ ہیں، مگر JWST کے انفراریڈ رینج کے ٹرانزٹ میتھڈ میں ہم یہ جاننے کے قابل ہوں گے کہ یہ رنگز کیوں، کب اور کیسے بنے۔ آئیے اب تھوڑا سا یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ٹیلیسکوپ کس طرح اسٹیفن ہاکنگ کی بلیک ہول تھیوری کو بھی پروو کرنے جا رہی ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بلیک ہول اسپیس میں ایک ایسا ریجن ہوتا ہے جہاں پر گریوٹی اتنی زیادہ شدت سے ایکٹ کرتی ہے کہ وہاں سے لائٹ، جس کا اپنا کوئی جسم بھی نہیں ہوتا، وہ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہ بات کلیئر ہے کہ جہاں سے لائٹ نہیں گزر سکتی وہاں پر موجود آبجیکٹ کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ مگر JWST ایک ایسی ٹیلیسکوپ ہے جو کہ نہ صرف بلیک ہول کا صحیح طرح سے پتہ لگائے گی بلکہ اس کی فزیکل پراپرٹیز کو بھی واضح کرے گی۔ ویسے تو بلیک ہولز کی کئی اقسام ہیں، مگر 3 قسم کے بلیک ہولز کی درجہ بندی ان کے رینج اور سائز کے حساب سے کی جاتی ہے۔ سب سے چھوٹے بلیک ہول کو پرائمورڈیل بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ اس کا سائز 1 ایٹم کے برابر، جبکہ اس کا ماس K2 پہاڑ کے برابر ہو سکتا ہے۔ دوسری قسم کے بلیک ہول کو سٹیلا کہا جاتا ہے، اور یہ ہماری کائنات میں عام پائے جاتے ہیں۔ ان کا سائز 1 گیند کے برابر، جبکہ ان کا ماس سورج کے ماس سے 20 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تیسری قسم کے بلیک ہول کو سپر میسو کہا جاتا ہے۔ اس کا ڈائیمیٹر ہمارے سولر سسٹم کے برابر، جبکہ اس کا میس
10 لاکھ سنس کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ سپر ماسو بلیک ہولز ایک بڑی گلیکسی کے سینٹر میں پائے جاتے ہیں جہاں ان کا نام سگیٹاریس رکھا جاتا ہے۔ کابیلیوٹی نے اپنے حالیہ سٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے کہ ہم جلد ہی ڈارک میٹر کی نیچر سے سپر میسو بلیک ہول کے اوریجن تک ماڈرن کاسمولوجی کی مسٹری کو حل کرنے کے قابل ہوں گے، اور وہ بھی نیو فزکس کو انٹروڈیوس کروائے بغیر۔ یعنی اس ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہم ڈارک میٹر کی نیچر اور اس کی فارمیشن کے ساتھ ساتھ اس کی گروتھ کے بارے میں بھی جان سکیں گے، کیونکہ JWST کو ستاروں کے اوریجن اور گلیکسیز کے بارے ہمارے ذہن میں آنے والے تمام سوالوں کو آنسر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ باقی آپ اس ٹیلیسکوپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہماری اس کوشش کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس قیمتی انفارمیشن کو حاصل کر لیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اسی طرح کی ایک اور شاندار ویڈیو میں۔